23ویں پارے کی سورہ صافات کے اندر سورہ صافات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اس قربانی کے حوالے سے بیان ارشاد ہوا ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ان لوگوں کے رویے سے جن کو آپ نے بت پرستی سے منع کیا تھا، تو انہوں نے آپ کے خلاف ایک محاذ کھولا، اور وہ محاذ یہ کھولا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی سی چاردیواری بناؤ، اس کے اندر آگ جلا کے تو ان کو اس آگ میں ڈال دو، جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آ رہا ہے قالوا ابنوا لہ بنیانا، بنیان اس کو کہتے ہیں، عمارت کہہ لیں، بنیان چاردیواری کہہ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک دیوار بنائی، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ جو آیت ہیں وہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بڑی معنی خیز آیت ہے، اور وہ ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف ایک چال چلی، ایک ٹرک کھیلا، گیم کی، جو بھی آپ معنی کر لیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کی اس چال کو، مکر کو، ٹرک کو، گیم کو ہم نے زیر کر دیا، ان کی اس چال کو ہم نے زیر کر دیا۔ اسے زیر کیوں کیا؟ زیر اس لیے کیا کہ ایک طرف رب کی تائید تھی، نصرت تھی، رب کی مہربانی تھی، رب کا فضل تھا، کرم تھا، دوسری طرف افراد تھے، قوت تھی، جتھا تھا، طاقت تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی تائید جس طرف تھی وہ پلڑا بھاری رہا۔ اور یہ صرف اس ایک قصے میں نہیں ہے، حضرت یوسف کو دیکھ لیں، تنے تنہا تھے نا، باقی سارے بھائی تو خلاف تھے، تو انہوں نے بھی کنویں میں بھی ڈالا، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، لیکن پلڑا کس کا بھاری رہا؟ پلڑا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھاری رہا۔ ادھر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دو بندے ہیں، دوسرا بھی حضرت موسیٰ مانگ کے لے رہے ہیں، بھائی حضرت ہارون اللہ سے مانگ کے لیے کہ الہی میرا بھائی مجھے عطا کر دے تاکہ یہ میرا دست و بازو بنے، میری قوت بنے۔ دوسری طرف فرعون ہے اور پوری اسٹیٹ ہے، لیکن پلڑا کس کا بھاری رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ پھر آپ چلتے چلتے آ جائیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تنے تنا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سارے مکہ والے، قریش، سردار، رئیس، وڈیرے سب خلاف ہو گئے، اور کیا کچھ نہیں کیا، لیکن پلڑا کس کا بھاری رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سن 8 ہجری کو حضور جب فتح مکہ اور مکہ کو فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ تمہیں معافی ہے۔ یہ 3-4 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت، قوت، جتھا، اپروچ یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت جب شامل حال ہوتی ہے تو بندہ تنے تنہا بھاری ہو جاتا ہے۔
بندہ تنے تنہا پاری ہو جاتا ہے، اور جو کوئی گیم کرے، کوئی ٹرک کھیلے، کوئی پنسانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ رب العالمین سبیل نکالتا ہی جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشوں میں سے گزارتے ایک ایسے مقام پہ بندے کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ وہی لوگ جو کل کو آپ کے خلاف تھے وہ آپ کے زیر ہوتے ہیں اور آپ کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے واقعات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہی بھائی جو گیمیں کرتے تھے، وہی بھائی محتاج ہو کر کے حضرت یوسف کے پاس آئے کہ نہیں آئے؟ وہی لوگ جو حضور کے ساتھ گیمیں کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پہ سب کے سر نیچے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میرا تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہے جو یوسف کا ان کے بھائیوں کے ساتھ تھا۔ تو یہ کیا ہوا؟ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اس لیے بندوں کو راضی کرنے کے بجائے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور بندوں کی تائید پر ڈیپینڈ اور انحصار کرنے کے بجائے رب کی تائید جو ہے اس کی بندے کو تتبع اور تلاش رہنی چاہیے، تو پھر بندہ تنہا بھی جتھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اور یہ وہ جو واقعہ غار ثور ہے نا، اس میں بھی یہ اسفل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ کافروں کی بات کو ہم نے زیر کر دیا اور رب کی بات اوپر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے پیارے خلیل نے کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، یہاں پہ رہنا دشوار ہو گیا ہے، یہ میرے دین کے درپے ہو گئے ہیں، یہ مجھے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ اب چونکہ رہنا مشکل ہے لہذا میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ہجرت انبیاء کی سنت ہے دین کو بچانے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا مدینہ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکات پھر آپ کو نصیب کی۔ اور ایک ہجرت ہے وہ گناہوں کو چھوڑ کر کے، ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، حجر یحجر، چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف راغب ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہجرت ہے۔ اور جب آپ رب کی طرف جاتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں انی ذاہب الی ربی، میں اب رب کی طرف جا رہا ہوں، سیادین، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، میرا رب مجھے راہ دکھائے گا۔ تو آپ بھی جب دنیا کی چیزوں کو اور معاملات کو چھوڑ کر کے آپ رب کی طرف جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی تائید و نصرت آپ کی شامل حال ہوتی ہے، آپ کے الجھے ہوئے معاملات میں سے آپ کو راستہ نظر آتا ہے، آپ کو لائٹ نظر آتی ہے کہ یہ راستہ ہے جہاں سے میں نکل سکتا ہوں۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اور یہ شعر اب شاعر کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن غالباً میاں محمد بخش صاحب کا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کی جو رمز کی بات ہے وہی کرتے ہیں، اور بھی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے دا اس شان ودایا جو اس پاسے مڑیا۔ یہ بڑا گہرا شعر ہے، اس سے دا اس شان ودایا جو اس پاسے مڑیا، جو رب کی طرف مڑ گیا اور رب کے ساتھ لو لگا لی تو رب نے اس کے شان کو بڑھا دیا، اللہ نے اس کی شان کو بڑھا دیا۔ اور یہ آپ اپنی زندگی میں آزما کے دیکھ لیں، آپ اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے دیکھ لیں، آپ ایک روٹین بنا لیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، جو پابند صلاۃ نہیں ہے وہ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ایک ورد رکھ لیں، سورہ یاسین پاک کا صبح صبح۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر کس طرح سکون اطمینان نازل کرتا ہے، اور جو اس کے عادی ہیں وہ ایک سٹیپ آگے چلے جائیں اور وہ تہجد کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر کس طرح اپنی برکات کا اور رحمتوں کا اور انوار کا نزول کرتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیان میں نہیں آ سکتی ہیں، وہ محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر مہربانی اور رحمت ہو رہی ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا،
یہ سحری کے حوالے سے بات کی تھی نا. عطار ہو رومی ہو، بہت بڑے نام ہے عطار، رومی بہت بڑا نام ہے. عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اگر کوئی سحری کے وقت نہیں اٹھتا تو عطار ہو یا رومی ہو یا رازی ہو یا غزالی ہو، یہ بڑے بڑے نام ہیں. اگر انہوں نے کچھ کمائی کی ہے تو یہ شب بیداری کرنے والے تھے اور سحری کے وقت اٹھنے والے تھے. اور اگر یہ سحری کے وقت اٹھنے والے نہ ہوتے تو نہ آج عطار ہوتا، نہ رومی نظر آتا آپ کو، نہ رازی نظر آتا، نہ غزالی نظر آتا. عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. جب آپ رب کی طرف جاتے ہیں تو رب آپ کی رہنمائی کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں میں رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا، مجھے راہ دکھائے گا. آپ فلسطین گئے، پھر فلسطین سے چلتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ مکۃ المکرمہ میں آئے، جہاں یہ سارا قربانی کا جو واقعہ ہے یہاں پہ مینا کے مقام پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا. انوائرمنٹ اور ماحول کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی کہ اولاد کو کس طرح کا ماحول فراہم کرنا چاہیے، یہ انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے. اس وقت بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہجرت کی. پھر آپ نے دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے تو نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو حلیم بیٹے کی بشارت دی. مختصر سے چھوٹے چھوٹے 2-3 نکات رب حب لی من الصالحین اس کے حوالے سے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. آپ کے اور میرے والدین اولاد کی تمنا کرتے تھے، اللہ نے ان کو نوازا. ہم نے اولاد کی تمنا کی، اللہ نے ہمیں نوازا. ہماری اولادیں ہوں گی، آگے ایک سلسلہ ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والا ہوتا ہے وہ کوئی 3-4 سٹیپ آگے چھلانگ لگاتے ہیں. ابھی اللہ نے صحیح سلامت کوئی روح کوئی دنیا میں بھیجی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ان کو نام کی فکر لاحق ہو جاتی ہے. سب سے پہلے دعا یہ کریں الہی بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد جو بھی ہو، نیک ہو صالح ہو طیب ہو، ذریت کیا ہو نیک اور صالح ہو. نیک اور صالح ہوگی تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور اگر نکمے اور نکھٹو ہوئے تو 10 بھی ہوئے 12 بھی ہوئے 15 بھی ہوئے تو کوئی ادھر سے گلا لائے گا کوئی ادھر سے گلا لائے گا، آپ کو اٹیک ہی ہوگا. 1-2 بھی ہوئے تو وہ نیک ہوئے تو آپ سکون میں رہیں گے. اس لیے نیک اولاد کی تمنا اور دعا سنت انبیاء ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے. حضرت زکریا کیا کہہ رہے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، الہی نیک طیب اولاد دے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ دعا مانگنی چاہیے کہ الہی جو بھی تو دے تیری مہربانی ہے لیکن صحیح سلامت دے، کوئی معذوری نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. یہ پہلے ابتدائی سٹیپس ہوتے ہیں، بجائے اس کے آپ نے دیکھا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اولاد کی آزمائش سے محفوظ رکھے. لوگ بڑے بڑی مشکلات میں گھر جاتے ہیں. اپاہج اولاد وہ اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ناقابل بیان ہوتی ہے. یہ جن لوگوں کو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہے اللہ ان کو استقامت دے، اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے. بڑا مشکل ہوتا ہے آزمائش میں صبر کرنا، بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ ابتدائی چیزیں ہیں. اللہ سے دعا کریں الہی جو بھی دے صحیح سلامت دے، الہی جو بھی دے نیک صالح ذریت دے. رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے
ابراہیم خلیل اللہ کو حلیم بیٹے کی بشارت دی، حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ تو ضمناً میں بات کروں، آپ کا بھی اور میرا بھی، ہم سب کا ماننا ہے کہ چیزیں خونی حساب سے آگے منتقل ہوتی ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں جینیٹیکلی کچھ چیزیں جو ہے نا جی آگے وہ ہوتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حلیم طبیعت کا اور مزاج کا بیٹا کس کو دیا؟ ابراہیم کو دیا۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ ایسے ہوا کہ ابراہیم خود حلیم الطبع تھے۔ ان ابراہیم لحلیم اواء منیب، ابراہیم علیہ السلام خود حلیم تھے، تو آگے رب نے وہی صفت وہی کوالٹی اولاد میں منتقل کر کے بیٹا بھی حلیم دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا بیٹا بھی دیکھ کر کے وہ نماز پڑھے گا، آپ کی نکالی کرے گا۔ آپ روزہ رکھیں گے، نہیں چھوڑیں گے، آپ کا بیٹا بھی روزہ رکھے گا۔ آپ صبح کو اٹھ کے قرآن پڑھیں گے، آپ کا بیٹا بھی اٹھ کے قرآن پڑھے گا۔ لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چھکا کھڑکا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ چھکے سے آگے جائے گا۔ آپ تو صرف وقت گزارنے کے لیے وہ کڑکڑ کر رہے ہیں نا، تو وہ پھر وہ اصل والا چھکا لگائے گا، وہ داؤ لگائے گا۔ اور یہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ باپ اگر نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات آگے نسل کو دیتا ہے، اس کی نسل کو دیتا ہے۔ وہ جو خزانہ تھا وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں جو آپ سنتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد، تو وہ محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ یعنی وہ ان کی پیچھے ان کی پشت میں کو ان کا بڑا تھا جو نیک تھا، تو وہ جو نیکوکار تھا اس کی نیکی آگے چلتے 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 پتہ نہیں کتنی پشتوں میں منتقل ہو کر کے اس خزانے کو بچا گئی اور اولاد کے کام آ گیا۔ تو جو والدین کی کھٹی ہوتی ہے نا، نیکی کی کھٹی ہوتی ہے، وہ اولاد کو آگے نسلوں تک کام آتی ہے۔ تو اس لیے یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو حلیم بیٹا اس لیے ملا کہ ابراہیم خلیل اللہ خود حلیم تھے۔ تو باپ نمازی پرہیزگار تو بیٹا بھی نمازی پرہیزگار۔ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں لیکن وہ 100 میں سے کوئی ایک آدھا ہوتا ہے کہ باپ انتہائی نیک ہے تو بیٹا بالکل اس کے اپوزٹ ہے، یا باپ ادھر کو جا رہا ہے تو بیٹا وہ نیک ہے، لیکن اس طرح کا بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جو ماحول ہے اسی کے حساب سے آگے جو ہے وہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں ایک بڑا ہنسا بھی ہوں اور میں نے کہا بھی یہ عجیب ماجرا ہے۔ ادھر میں نے دیکھا ادھر سسر صاحب سگریٹ خالی کر رہا ہے، ادھر داماد صاحب سگریٹ خالی کر رہا ہے، اور ادھر بیٹا سگریٹ خالی کر رہا ہے، اور تینوں اسی چکر میں وہ اس کے کش لگانے کے چکر میں تینوں ایسے لائن پہ۔ مانے گا بڑا آپ کا ڈسپلن ہے۔ ادھر ایک بیٹھا وہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئی ہیں، پھر آپ چھوٹے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ان سے چھوٹے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لائن پہ آپ جو ہے نا آپ نے کام چلایا ہوا ہے۔ تو پھر بندہ کہے کہ جی اب اولاد کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، پھر نہ ساڑھے دعائیں کوئی اثر کرنا تو نہ ساڑھے تویزہ کو اثر کرنا۔ ہماری دعا اور تعویذ پھر بے اثر جائیں گے جب آپ روٹین ایسی بنائیں گے۔ تو ہم کیا کریں؟ آپ نے ماحول ان کو صحیح نہیں دیا، اس لیے کوشش کریں کہ ماحول صحیح دیں۔ جب آپ ماحول صحیح دیں گے تو اللہ رب العالمین مہربانی کرے گا۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ قربانی کے واقعہ کو صرف اسی ضمن میں نہ دیکھیں، پیسوں کی بہتات ہے، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، بکرا بھی کر دیا ہے، دمبا بھی کر دیا ہے، بیل بھی کر دیا ہے، لیکن قربانی کے فلسفے کو بھی دیکھیں، اس کے پیچھے کیا کیا اسباق ہیں۔ اور آخری بات کہ دین کے اوپر استقامت کی دعا کریں۔ یہ جو حالات جا رہے ہیں، مشکلات جا رہی ہیں، تو ایک حدیث کا جو مفہوم آتا ہے نا کہ دین کو وہی بچائے گا جو بکریوں کا ریوڑ چرائے گا،
اور نہ اس کو کسی سے حسد ہوگا، نہ اس سے کسی کو حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ کینے ہوں گے، نہ کوئی سیاست ہوگی۔ ریوڑ لے گا صبح اور پہاڑ میں چلا جائے گا اور شام کو ریوڑ واپس لے آئے گا اور اپنا جو ہے وہ اس طرح گزر بسر کرے گا، تو وہی دین کو بچائے گا۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ استقامت دے اور جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔